السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8۔ اور سب سے اہم خبر، پاکستان میں پیکا ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہیں اور بہت سی سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں بھی اور میڈیا اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے۔ آج پورے پاکستان میں صحافتی تنظیموں نے اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا ہے۔ اس حوالے سے کچھ چیز بات کریں گے، اور بالخصوص یہ معاملہ صدر مملکت کی جانب سے یقین دہانی کے باوجود کہ وہ دستخط نہیں کریں گے اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی، انہوں نے دستخط کر دیے۔ وزیر اطلاعات نے یقین دہانی کرائی تمام صحافی تنظیموں کو کہ ہم سٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں گے، یہ قانون سینٹ میں پاس نہیں ہوگا، لیکن سینٹ میں پاس بھی ہو گیا اور پھر صدر مملکت نے دستخط بھی کر دیے۔ حکومتیں اتنی بے بس کیوں ہوتی ہیں؟ یہ صرف آج نہیں بلکہ ماضی میں بھی، چاہے وہ نواز شریف صاحب کا دور ہو، چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور ہو، چاہے وہ عمران خان کا دور ہو، ہر سیاستدان یہ گلہ کرتا ہے کہ ان کو اپنی مرضی سے حکومت نہیں کرنے دی جاتی۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی تقرری کا معاملہ ہے، اور یہ خبریں حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ سرگرم ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ایک جونیئر جج جو 15ویں نمبر پر ہیں ان کو ٹرانسفر کر کے اسلام آباد لایا جائے گا اور ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مقرر کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جہاں پہ پہلے سے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، آج یہ اطلاع بھی آئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو بھی اس سلسلے میں خط لکھا ہے۔ یہ معاملہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر معاملہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی کہ پارلیمانی کمیشن قائم کیا جا سکتا ہے ان کے مطالبات پہ۔ یہ موضوعات ہوں گے جن پہ بات کریں گے۔ راجہ قمر الاسلام صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے، رکن قومی اسمبلی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور مرزا اختیار بیگ صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اور تھوڑی ہی دیر میں ہمیں محمد علی بخاری صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ بھی جوائن کر رہے ہیں۔ راجہ صاحب آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سوال ایک ہی ہے کہ صدر مملکت بھی سمجھتے ہیں، وزیر اطلاعات بھی سمجھتے ہیں، حکومت کے ذمہ داران بھی جب میٹنگز ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں اس قانون کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، یہ پاس نہیں ہوگا اور مشاورت کے بعد اس کو پاس کریں گے۔ لیکن ایسی کیا مجبوری آئی کہ یکا یک جو ہے کہ وہ پاس بھی ہو گیا، صدر صاحب نے دستخط بھی کر دیے، نافذ بھی ہو گیا، اور اب یہ آسرا یا دلاسا دیا جا رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر کیا کرنا ہے کیا نہیں؟ پاس کرنے سے پہلے کیوں نہیں ایسا کیا جاتا؟ دیکھیں، یہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتا۔ یہ جب اس قسم کے کوئی جو امپورٹنٹ معاملات ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ اس میں کوئی وقت کے حوالے سے ٹائم لائنز جو ہیں وہ اس طرح نہیں میٹ کی جاتی جس طرح کی جانی چاہیے۔ اس میں ایک بات پہ بات ہو سکتی ہے پیکا ایکٹ پہ، اور وہ بات ہے کہ آیا ان تمام سٹیک ہولڈرز کو، جس میں ظاہر ٹائم لگتا، وہ ان کو اس طریقے سے آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ لا جو ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ ایک ایوولوشن ہوتی ہے۔ جب کوئی قانون بنتا ہے تو اس میں بہت سی ایسے لیکیوناز، لوپ ہولز رہ جاتے ہیں جو سبسیکوینٹ امینڈمنٹ کے ساتھ۔ دیکھیں، آج پیکا ایکٹ وہ نہیں ہے۔ اس دوران ایک وہ بھی آیا تھا جس میں 10 سال کی سزا تھی اور اسے عدالت نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا۔ تو آج بھی عدالت کا راستہ کوئی بند تو نہیں ہے، بلکہ کہیں میڈیا پہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ کسی نے چیلنج کر دی ہے اور کوئی چیلنج کرنے کا شاید ارادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے راستے جو ہیں قانون کے راستے ہیں، اس میں کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوا، اسمبلی میں پیش ہوا، سینٹ میں ہوا۔ لیکن میں صرف اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ جب پاکستان انجینئرنگ کونسل بنی اور انجینئرز کے معاملات کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا اور کہا گیا کہ جی انجینئرنگ کونسل کی رجسٹریشن لازمی ہوگی، تو سب سے زیادہ احتجاج انجینئرز نے کیا۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ دراصل انہی کے مفاد کے تحفظ کی تھی۔ جب پی ایم ڈی سی بنی تو تب بھی یہی ہوا، جب میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے معاملات بنے، نیا قانون تھا، پہلے کوئی آگاہ نہیں تھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، پنجاب میں جب ہیلتھ کمیشن بنا پہلی دفعہ، ہماری مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو ڈاکٹرز باقاعدہ سڑکوں پہ آ گئے کہ جی یہ ڈاکٹرز کو دبانے کا، ڈاکٹرز کو گرفتار کرنے کا، ڈاکٹرز کو جو ہے وہ کی رائے کو متاثر کرنے کے لیے قانون ہے۔
لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ قانون کویکس کے خلاف تھا، یہ قانون جعلسازوں کے لیکن راجہ خلاف تھا۔ صاحب یہ ایسا وہ لوگ قانون کہ ہے جو جس میں دھماکہ شہباز شریف صاحب، آپ کی جماعت، بلاول زرداری صاحب اور ان کی جماعت نے پارلیمنٹ کے باہر جب پی ایف یو نے دھرنا دیا، صحافیوں نے، جب عمران خان پی ٹی آئی دور حکومت میں ترامیم ہو رہی تھیں اور جب ایک اتھارٹی بنائی جا رہی تھی، تو اس میں تو بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب نے آ کے ایک دفعہ نہیں بار بار آئے اور انہوں نے اس کو سیاہ ترین قانون قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو پہلے سے بھی سختیاں ان کو ختم کریں گے۔ حکومت میں آگے کیوں پھر یہ یاد آ جاتا ہے ہمیں کہ ہم نے ضرور اور مزید سخت کرنا ہے؟ پہلے سے ڈیفامیشن قانون ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، انہی کو ہم اگر بہتر بنا لیں اور ساتھ کچھ تربیت بھی کرنا شروع کر دیں لوگوں کی، ریدر دین کہ ڈنڈا اٹھا کے ہر کسی کو صرف ڈنڈا سر پہ مارنا ہی ہے ہم نے۔ دیکھیں اس میں 10 سال قید کی سزا تھی۔ ابھی اگر وہ قانون وہ والا مسودہ آ کے دیکھ لیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کے اندر ایک جو اس موجودہ امینڈمنٹ میں جو سب سے قابل ذکر بات ہے، جو سب سے یعنی اس پوری امینڈمنٹ اسی پہ محیط ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ آف سوشل میڈیا پروٹیکشن ریگولیٹری اتھارٹی ہے۔ اور وہ اس کے اندر جو ریگولیشن ہوگی وہ صرف سوشل میڈیا کی ہوگی، لہذا پرنٹ میڈیا اور جو اپنا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ تو اس لا کے تحت کگنائزبل نہیں ہے۔ اور اگر فرض کیا کوئی ایسے گرے ایریاز ہیں بھی کہ جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو وہ سبسیکوینٹلی حل ہو جائیں گے نا، اینڈ تو نہیں ہوا۔ ذرا بیگ صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جب سینٹ سے بھی پاس ہو گیا تو بڑے اس کے شدید رد عمل دیا اور کہا کہ نہیں، ہم صدر مملکت کو درخواست کریں گے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی رابطہ کیا گیا اور یہ کہا گیا، پیغام آیا باقاعدہ کہ نہیں، یہ اب دستخط نہیں ہوں گے، اس پہ پہلے مشاورت ہوگی، جہاں پہ خرابیاں ہیں وہ خرابیاں دور کی جائیں گی، پھر ہوگا۔ لیکن وہ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا اس بیان کو کہ ایوان صدر سے بیان آ گیا، جناب یہ دستخط ہو چکے، قانون بن گیا۔ یہ ایسی ہماری سیاسی مجبوریاں کیا بن جاتی ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے کسی کی خواہش کے اوپر یا کسی کے دباؤ کے اوپر، اگر سب سے بڑا آفس بھی پاکستان کا وہ خود فیصلے نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں کدھر جانا پڑے گا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اس کو کلیریفائی کر دوں کہ اس وقت جس شکل میں یہ لا پاس ہوا ہے اس میں بہت ساری اصلاحات کی گئی ہیں، شک وائز اس کو ڈسکس کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں۔ میں نے خود پیکا کا جو لا منسٹر نے جب پیش کیا تو ایک کلاز وائز اس کو ہم نے ڈسکس کرا ہے، اور اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے اصلاحات کے طور پہ امنڈ بھی کی گئی۔ یہ جو ہمارا فوکس ہے سب سے زیادہ، میں آنیسٹلی بات کر رہا ہوں، وہ سوشل میڈیا کا ہے، جو بالکل مدر پدر آزاد اس کو چھوڑ دیا گیا تھا اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوئی اتھارٹی نہیں تھی۔ وہ جتنے دن، جتنے گھنٹے، جتنے سیکنڈ گزرتے تھے وہ ایک کیوس پیدا کیا جا رہا تھا۔ تو سوشل میڈیا کی جو ریگولیٹری اتھارٹی بھی اس کو ریگولیٹ کرے گی، اس کا بھی منصب یہی ہے، اس کا بھی کام یہی ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرے۔ تو پہلی چیز تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ وہاں میں اتنی زیادہ کنسرن نہیں ہے۔ لیکن تمام جو مین سٹریم میڈیا ہے، تمام اس کا سوشل، اب تو چیزیں زیادہ سوشل میڈیا پہ چلی گئی ہیں، مین سٹریم میڈیا کے اوپر تو کنٹینٹ کم رہ گیا، سارا کا سارا فوکس لوگوں کا بھی اور میڈیا ہاؤسز کا بھی، تو فیوچر میڈیا بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ میں بول رہا ہوں اس لیے میں بتلا رہا ہوں کہ ہماری کنسرن پرنٹ اینڈ الیکٹرانکس میڈیا نہیں تھا، ہماری کنسرن جو ہے سوشل میڈیا، کیونکہ اس نے فیک نیوز کی شکل میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شکل میں، آپ کو پتہ نہیں ہے جب آپ بٹن دباتے ہیں کیا ہولناک چیز سامنے آ جائے، اور اس کے جو رد عمل پھر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بیگ صاحب انٹینشنز بری نہیں ہوں گی، بیگ صاحب انٹینشنز بری نہیں ہوں گی، میں یہ جو آپ سے اتھارٹی کام کرے گی۔ آپ سے جو میں چیز پوچھ رہا ہوں یہی میں راجہ صاحب سے بھی یہ سوال لے کے جاؤں گا۔ انٹینشنز میں ہو سکتا ہے کوئی خرابی نہ ہو، لیکن جب استعمال کیا جاتا ہے، اب دیکھیں اعانت جرم میں سزا جو ہے، اس میں انٹینشنز بری نہیں ہوگی قانون سازی کرنے والوں کی، لیکن اعانت جرم میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، غلط استعمال کیا گیا اس کو۔ اسی طرح
اب آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے، وہ اپنے دفتر میں یا شجاع آباد میں جلسہ خطاب کر رہے تھے، لیکن کراچی میں ایک جہاز ہوا میں اڑ رہا تھا اور کہا گیا جی انہوں نے جہاز کو اغوا کرنے کی سازش کی اور پوری حکومت بھی چلی گئی اور ان کو اٹک جیل میں اور پھر اس کے بعد ان کو ملک سے بھی ملک بدر کر دیا گیا۔ انٹینشنز ممکن ہے آپ کی ابھی بھی بری نہ ہوں، لیکن جو زور زبردستی سے یہ کام کرواتے ہیں اسی زور زبردستی سے وہ پھر کسی دوسرے کو جس کو پھنسانا ہوتا ہے اس کو ڈال بھی دیتے ہیں۔ یہ اس چیز کو کیسے روکیں گے ہم؟ دیکھیں تمام فورم کھلے ہیں اور سنا کہ کچھ پٹیشن جو ہیں وہ دائر بھی کی گئی ہیں یا کی جانے والی ہیں۔ عدالتیں آزاد ہیں، پیکا کی ایک بہت اسٹرانگ باڈی ہے جو پیکا بل کے اوپر احتجاج بھی کر رہی ہے اور اس کے خلاف بھی ہے، اور وکلا خاص طور سے اس میں ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے فورم کھولے ہیں، اگر کسی جگہ پہ ہم نے سزائیں بھی کم کرائی ہیں، سزا زیادہ پیریڈ کے لیے تھی، ہم نے سمجھا کہ نہیں یہ مناسب اور ٹو ہارش پنشمنٹ ہے، اس کو پھر 3 سال کے لیمٹ پہ لائے گئے کر دیا گیا۔ ہیں۔ رائے صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں، یہی سوال علی بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن جب تک ان کا مائک وغیرہ سیٹ ہوتا ہے تو آپ رائے صاحب یہ مجھے بتائیں کہ انٹینشنز میں آپ کی یا حکومت کی انٹینشنز پہ کوئی میں شک نہیں کر رہا، لیکن ماضی کے تجربات ہم دیکھیں کہ ہم اعانت جرم کو اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں، نواز شریف پہ الزام لگاتے ہیں جی کہ اس نے سازش کی اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ تاریخ کا حصہ ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پتہ نہیں اس میں جب تاریخ لکھی جائے گی کچھ سال بعد تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں بھی فلاں معاملات کیا تھے۔ ہم چیزوں کو ٹھیک طرح سے، آپ نے کہا ارتقائی عمل ہوتا ہے، چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن یہ کیسا ارتقائی عمل ہے کہ 6 مہینے 3 مہینے 1 سال کے بعد بدل جاتا ہے؟ لوگ تو اپنی جنریشنز کا طے کرتے ہیں کہ اگلی جنریشن اور اس سے اگلی جنریشن تک جو ہے کہ دنیا میں شاید اتنی ترامیم نہیں ہوں گی جتنی ہمارے یہاں ہوگی ہیں۔ دنیا کے 100 200 سال پرانے آئین ہیں، ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ درجن ترامیم بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم جنریشنز کی بجائے ہم وقتی جو ضروریات ہیں صرف ان کو دیکھتے ہیں، ہم فیوچر کو نہیں دیکھتے۔ کر دیا صرف امریکہ کی مثال سے آئین کی ترامیم کو مت جج کریں۔ دنیا کے دیگر ممالک ہیں جن کی ترامیم ہم سے کم عرصے کے آئین میں ہم سے کئی گنا زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو جس تیزی سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، ایسا اچھے کی طرف دیکھنا چاہیے نا، ضروری تو نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی خرابی ہو رہی ہے ہم اس کو فالو کریں، اچھی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے۔ ترمیم خرابی نہیں، آئین قانون نئے بننے، اس میں ایوولوشن نہیں۔ اب تو گیمز کے آپ دیکھیں قوانین، کرکٹ کے قوانین، جب آج سے 20-30 سال پہلے ہم کرکٹ دیکھا کرتے تھے کیا ہے اور آج کیا ہے، تو ایوولوشن قوانین کا نیا بننا کوئی خرابی نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو انٹینشن ہے اس پہ تو کہیں پہ آپ جو ہے انٹینشن کسی کے کہ اس کا غلط استعمال ہوگا، اس کی بنیاد پہ آپ اس پروسیس کو تو نہیں روک سکتے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کیا قتل کی دہشت گردی کے قوانین میں سختی کی گئی تو کیا اس کا کسی حد تک کہیں غلط استعمال ہونے کا خدشہ موجود نہیں ہے؟ اگر کل آپ ٹریفک قوانین پہ بڑھاتے ہیں، کسی اسپتال کے سامنے کوئی سگنل لگا کے اور وہاں پہ سزا رکھتے ہیں، تو کوئی ڈاکٹر اٹھ کے کہیں جی کہ یہ ہمیں پکڑنے کے لیے ہے بجائے یہ سوچنے کے کہ یہ ہمارے تحفظ کے لیے ہے، تو اس طرح تو ہر قانون کے لیے ہے۔ چلے میں اس نقطے کی طرف آتا ہوں، میں علی بخاری صاحب کو بھی ذرا لے لوں۔ ایک جملہ صرف، یہ لاہور کا بھی جو واقعہ ہوا کالج والا، کتنی توڑ پھوڑ ہوئی، کیا اس کی روشنی میں وہ جو ایک جعلی خبر آئی تھی ایک بچی کے بارے میں، کیا ان چیزوں کی ان تجربات کی روشنی میں آپ کو تعین پکڑ دکڑ ہونی چاہیے، بالکل گرفت میں آنا چاہیے؟ جو آلریڈی پہلے بھی کچھ 100-150 قوانین ہیں جو میڈیا کو بھی ڈیل کرتے ہیں، ڈیفامیشن لا بھی ہے۔ بخاری صاحب آپ قانون دان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، یہ جو پیکا کے اندر ترمیم کی گئی تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود آپ کے دور حکومت میں بھی اس میں ترمیم کی جا رہی تھی، تو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھے دھرنا دیے ہوئے تھے اور وہاں پہ ہماری جو آج حکومت ترمیم کر رہی ہے وہ ہمارے ساتھ تھے۔ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کل پھر یہی ہوگا کہ آپ حکومت میں ہوں گے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہوں گے۔ یہ سلسلہ کیوں نہیں رکتا، ختم ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ خالد بھائی۔ خالد بھائی ایکچولی ترامیم جو ہوتی ہے نا، اگر وہ بیٹرمنٹ فار دا پیپل ہو پھر تو سمجھ لگتی ہے اس کی،
لیکن اگر ترامیم پرسن اسپیسیفک جا رہی ہوں اور کسی اپنے فائدے کے لیے لی جا رہی ہوں تو وہ ترامیم بیٹرمنٹ کے لیے نہیں ہوتی. اس ترامیم کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قانون سازی کے پیچھے اپنے آپ کو چھپایا جا رہا ہے کہ ہم جو کچھ کریں اس کو کوئی بندہ بیان نہ کرے. بڑی عام فہم الفاظ میں بات کروں تاکہ سننے والوں کو بھی سمجھ لگ جائے. ادروائز کوئی ایسا قانون بن ہی نہیں سکتا جو آرٹیکل 9 سے آرٹیکل 10A سے 10 سے لے کے آرٹیکل 28 تک آتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر جو چلتا ہے. تو کسی کی آواز دبانا آپ کے پاس کیا بیسک پرنسپل جو ہے آپ کا یونیورسل پرنسپل جو ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے, کون سے ایسے آپ نے رکھے ہوئے ہیں جسے میں کہتا ہوں اجزاء, یا کون سے ایسے ٹولز رکھے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جی خالد جمیل صاحب نے صحیح بات کہہ دی ہے یا خالد جمیل صاحب نے جھوٹی بات کہہ دی ہے, علی بخاری صاحب نے صحیح کہہ دیا یا غلط کہہ دیا, تو آپ تو کہیں گے نہیں جی ہم اس کے اوپر آپ کے اوپر FIR دے دیں گے. میں تو اس کو تو میں نے اس کا دباچہ پڑھا ہے, اس کے تحت تو میں تو یہ بھی حیران ہوں کہ آپ کل مجھ سے کوشچن کیا کریں گے کہ یار علی بخاری صاحب اس کے اوپر بتا دیں, کوشچن کا آنسر دے دیں, فارم 45 کہاں ہے, فارم 47 کیا ہے, کورٹ میں کیا کیس چل رہا ہے نہیں چل رہا. تو آپ نے تو اس طرح مفلوج کر دیا سسٹم کو کہ آپ کی بات بولنا, آپ کی بات سمجھنا اور آپ کی بات کرنا ہی مشکل ہو جائے گی. سو بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں جو آپ نے بات کی وہ تھی پیکا, اور جو ایکٹ میں ترمیم تھی سیکشن 20 کے حوالے سے تھی اونلی اینڈ اونلی, اور وہ بھی انڈو ہوئی تھی, ہم نے کی نہیں تھی. اس سے پہلے اس کے اوپر بیٹھ کے بات ہوئی تھی اور صحیح ہوئی تھی. اب اس کے بعد ابھی جو یہ بات کر رہے ہیں اس پیک کے تحت تو مطلب ان کی تو پچھلے 1 سال کی قانون سازی دیکھ لیں. میں 1 بائی 1 چلا جاتا ہوں آپ سے, میں 3-4 چیزیں بتا دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی, آپ نے امینڈمنٹ کی الیکشن ایکٹ کے اندر, اس کے بعد آپ ہی نے امینڈمنٹ کر دی آرڈیننس لا کے ریٹائر جج کے اوپر, پھر آپ نے ہی امینڈمنٹ کر کے ایکٹ لے آئے, آپ ہی امینڈمنٹ کر کے پیکا کے اندر ترمیم لے آئے, آپ ہی امینڈمنٹ کر کے جلسہ جلوسوں کے اوپر لا لے آئے. بھائی پرسن اسپیسیفک لا کب تک بناتے رہو گے؟ کل تو آپ یہ قانون بنا دو گے فارم 47 پہ جو بندہ خدا نہ خواستہ جو الیکٹ ہوا ہے وہ خدا نہ خواستہ فوت ہو جاتا تو اس کا بیٹا بھی بن جائے گا. پھر یار یہ قانون سازی نہیں ہوتی. میں وہ ابھی رائے صاحب بات کرتے ہیں نیچرل جسٹس تو نہیں ہوتا نا. میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ارتقائی عمل میں ترمیم ارتقائی عمل ایسے نہیں ہوتا, لیکن وہ ہر مہینے بعد تو ارتقائی عمل. خالد بھائی 2 چیزیں مکس اپ ہو گئی. کانسٹیٹیوشن اگر ہم کہتے ہیں جی ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا تو اپنی لائف کے اندر 7 امینڈمنٹس کی تھی, ٹھیک ہے 7 امینڈمنٹس ہوئی ہیں. وہ امینڈمنٹس ہوتی ہیں فور دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل. کوئی بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے وقت کے ساتھ آپ چلتے ہیں, آپ امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن میں کرتے ہیں, یہ کوئی انہونی بات نہیں. یار اس طرح تو نہیں ہوتی نا پرسن اسپیسیفک. آپ نے کہا جی یہ بات آئے گی, اس کو میں خود نہ چیئرپرسن پیمرا COC بھی رہا ہوں, تو ہمارے پاس کیسز بھی آتے تھے, پیمرا رولز بھی بنے, پیمرا اس کے بعد COC رولز بنے, ایکٹ بنا 2007 سے چلتے ہوئے آرڈیننس 2010 ایکٹ آیا, 15 رولز آئے, مطلب لا آلریڈی موجود تھا. تو آپ لا اوور لیپنگ کر کے کریں گے کیا؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی نا. الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ الٹیمیٹ گول کیا اچیو کیا کہ آپ نے یہ بند کر دیا کہ لوگوں کی زبان بند کر دی جائے, ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہوتا تھا بول کے لب آزاد ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات چیت کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.